بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق۔ یہ جو کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک الرحمن اور دوسری الرحیم۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن ہے وہ ایک جنرل بلیسنگز ہے، وہ ہر کسی پہ، وہ چاہے مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے بلیور ہے، چاہے غیر بلیور ہے، اور چاہے وہ ایتھیسٹ ہے، سب پہ یکساں اس کی رحمت برستی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی الرحمن جو صفت ہے اس کی یہ خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پر سر گنگا رام کو آپ جانتے ہیں، پیشے کے لحاظ سے وہ ایک انجینئر تھے۔ پاکستان میں سب سے پہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی انہوں نے سٹارٹ کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور، ہائی کورٹ لاہور اور جی پی او لاہور کی بلڈنگز کے ڈیزائنر اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے، اور خاص طور پر گنگا رام ہاسپیٹل جو آج بھی تمام لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ سر آپ اتنا جو آپ خرچ کرتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود پر، وہ آپ کس طرح سے کر لیتے ہیں؟ اتنا خرچہ آپ کیسے کرتے ہیں، کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بھائی جب کمانے نکلا تھا نا تو بھگوان سے وعدہ کیا تھا کہ رام جی آدھے تیرے آدھے میرے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت 4 آنے کماتا تھا اور 2 آنے خرچ کرنے بڑے مشکل لگتے تھے، لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، 50,000 کماتا ہوں، 25,000 میرے لیے بہت زیادہ ہے، میں اس سے بہت ہی عیاشی سے زندگی گزارتا ہوں، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آرام سے دے دیتا ہوں۔ تو مطلب ایک غیر مسلم وہ اگر اچھائی کا کام کرتا ہے تو اس کو بھی ویسے ہی صلہ ملتا ہے جیسے اگر کوئی بلیور کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، میرے دادا ابا حضور فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے، کہ ان کے گاؤں میں، ناروال کے قریب ان کا کوئی گاؤں تھا، ایک مسیحی رہتا تھا جو کسی جاٹ کے ساتھ ملازمت کرتا تھا۔ تو وہ رات کو لیٹ اس کے ڈیرے سے گھر آ رہا تھا، رات کو وہاں کام کرتے ہوئے اکثر دیر ہو جاتی ہے، ڈور ڈنگر کو اندر باندھنے میں رات ہو جاتی ہے، بعض اوقات آدھی رات بھی ہو جاتی ہے۔ ڈیرے کے کام اس طرح سے ہوتے ہیں، اور ذمہ داروں کے جو کام ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے کی سروس ہوتی ہے، اس میں ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ 8 سے 10 ہے، 8 سے 9 ہے، یا جو بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کتیا بار بار اس کے پیچھے آتی ہے اور پھر پیچھے مڑ جاتی ہے، جیسے اس سے کچھ کہہ رہی ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیچھے چلا گیا اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اس کے بچے تھے جو بھوک سے بلک رہے تھے، اور وہ بھی بڑی قسم کشی کی حالت میں تھی۔ تو وہ گھر آیا، اس نے اپنی گھر والی سے کہا کہ اس کتیا کے لیے 2 پراٹھے بناؤ۔ اس کے لیے 2 پراٹھے بنائے، اس کے بچوں کے لیے دودھ لیا، انہوں نے ایک لالٹین لی اور لے کے دونوں وہاں چلے گئے، یا کہ انہوں نے ان کو خوراک شراک دی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے، تو رستے میں اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ آپ ذرا ٹھہرو، میں پیشاب کروں۔ وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پیشاب کرنے کے بعد جب اس نے وہ روڑا اٹھایا وہاں سے، اس کو لگا جیسے نیچے نا کوئی دھات کی چیز ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا، انہوں نے کھود کے دیکھا تو اشرفیوں کی دیگ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ یعنی کہ بھلائی کا کام آپ جانور کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دیتے ہیں۔ یہ اس رحمان کی صفت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ ہر کسی پر رحم کرتا ہے۔ تو اس عطا جو چوڑا تھا نا، وہ جو عطا تھا، عیسائی تھا، اس نے پھر 4 گھوڑوں والی بگھی بنائی،
जैसे आज के दौर में कोई आडी ले ले या लैम्बोर्गिनी ले ले, उस वक्त वो 4 घोड़ों वाली बग्गी इस तरह की चीज होती थी। वो बड़ी अय्याशी किस्म की गुजार रहा था, लेकिन वो अपनी बग्गी के पीछे वो जो छज और झाड़ू बांध के रखता था। छज क्या होता था? जिसमें वो कूड़ा शूड़ा इकट्ठा करते थे, उसको छज कहते थे। तो किसी ने पूछा कि भाई ये तुम इसके पीछे छज और झाड़ू क्यों बांधे रखते हो? तो उसने कहा कि मेरी औकात यही कुछ है, ये तो मालिक की देन है, उसने दे दिया, वरना मैं तो यही कुछ हूँ। जैसे आका पाक अलैहिस्सलाम के पास एक साहब हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत माल है, मैं क्या करूँ? आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने ऊँट पर सवारी करा करो और अपनी दाल रोटी खाया करो, यानी अपनी औकात नहीं भूलनी। ये माल तो अल्लाह का दिया हुआ है, उसकी रहमत है, उससे कहीं अपनी औकात ना भूल जाना। तो आसानियाँ तकसीम कीजिए, आसानियाँ हासिल कीजिए, अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे। ये पैसिव इनकम के डिवाइन तरीके हैं, इनको अपनाइए और आजमाइए और फिर देखिए होता क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।